دن بدن ان کے ساتھ ظلم و ستم کا بدترین معاملہ کیا جا رہا ہے، اور کسی مسلمان ادارے کی رپورٹ نہیں بلکہ BBC کی رپورٹ، 50,000 کے قریب ایسے بچے ہیں جو غذائی قلت کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کیفیت کیا ہے کہ پسلیاں ان کے سامنے نظر آ رہی ہیں، چمڑیاں سوکھ کر ہڈیوں کو لگ چکی ہیں، یہ ان کی ہڈیاں بالکل واضح ہیں، آنکھیں اندر دسی ہوئی ہیں، اور کئی مہینوں سے ان کی کیفیت کیا ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسی طاقتور کوئی غذا ان کے پاس نہیں جا رہی، پانی پینے کا صاف میسر نہیں ہے، کھانا ان کے پاس میسر نہیں ہے، یعنی ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہماری تو شاہانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہے، آرام و سکون کی زندگی ہے۔ ہم کبھی اپنے بھائیوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ کس بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف فلسطین کے مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے، غزہ میں بدترین اس طرح کا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے عرب کے بدترین بے غیرت قسم کے حکمران۔ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی عرب کے دورے پر گیا، سعودیہ میں اس کا استقبال جس واہیات انداز میں کیا گیا، ہم ساری رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، ناچ ناچ کر خواتین کو اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، شاہی خاندان کی عورتیں اس کے ساتھ مصافحہ کر کے اس کا استقبال کر رہی ہیں۔ یعنی وہ ملک کہ جہاں خواتین کے حجاب پر سخت پابندی تھی، خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیے جاتے تھے، آج وہاں بے حیائی کا یہ عالم ہے، بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بدترین دشمن امریکی صدر، جو اس طرح کے عالمی گنڈوں کو پشپنائی کرتا ہے، شاہی خواتین کے دیوس افراد، حدیث مبارکہ میں ان کو دیوس کہا گیا، جو اپنی خواتین کو بناؤ سنوار کے دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ داد و تحسین حاصل کریں، اور ان کی طرف سے تعریف کی جائے، داد دی جائے کہ ہاں یہ تو بڑی خوبصورت ہے، اور اس طرح کے معاملات کیے جائیں۔ فرمایا کہ یہ دیوس ہے، شاہی خاندان کے وہ دیوس افراد اپنی عورتوں کو امریکی صدر کے استقبال کے لیے پیش کر رہے ہیں، تعارف کرایا جا رہا ہے بے پردگی کے ساتھ، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اور متحدہ عرب امارات میں جب آیا تو وہ عجیب واہیات انداز میں بال کھول کر ناچ ناچ کر اس کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ قطر کے امیر نے $40 کروڑ کا اسے جہاز تحفے میں دیا۔ یعنی عرب حکمرانوں کی طرف سے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پھوٹی کوڑی دینا انہیں نصیب نہیں ہے، اور عیاشیاں اس قدر ہیں کہ اپنی عیاشیوں کو سپورٹ کرنے والا امریکی صدر، اس کی چاپلوسی اور خوشامد کی انتہا کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے بے غیرت حکمرانوں سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور یہاں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو سعودیہ کے، وہاں کی حکومت کے، وہاں کے مذہبی طبقے کے ہر عمل کی یہاں آ کر دفاع کرتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ان مولویوں کے منہ پر تماچا ہے جن کے لیے دین ایمان وہی ہے جو سعودیہ نے دے دیا، دین ایمان وہی ہے جو سعودیہ نے کہہ دیا، وہاں کے شیخوں نے کہہ دیا، دین ایمان وہاں سے ادھار لے کر آتے ہیں، ان کے منہ پر تماچا ہے، اور جوتیوں کا تماچا ہے جن کا قبلہ عرب کے شیوخ ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ انہوں نے صف در صف مغرب کی اقتداء کر لی ہے، مغرب کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، یہ بے غیرتی کا عالم ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے اپنے طور پر ہم جتنا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، جو تنظیمیں وہاں گراؤنڈ میں اتر کر کام کر رہی ہیں ان کے دست و بازو بنے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی عیاشی کا وہ سامان کہ جس کی قیمت سے ان کے لیے اسلحہ خریدا جاتا ہے، جن کی قیمت سے ان کی معیشت مضبوط کی جاتی ہے، کم از کم ہم ان کو تو کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری طرف سے کوئی ایسا امداد کا سلسلہ نہ ہو، ہم ان کی مصنوعات نہ لیں کہ جہاں سے مصنوعات کے پیسے ہم نے یہاں ان کو دیے اور وہاں سے ان پر بمباری کی جا رہی ہے۔ کم از کم ہم اتنا کریں، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں اس مواخذے اور شرمندگی سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب العالمین ایسے بے غیرت حکمرانوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے، اور غیرت مند اللہ رب العالمین حکمران نصیب